بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تمہارے بابا کا آج پھر فون آیا تھا، تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ نانو کی آواز پہ اس کا تیزی سے چلتا قدم رک گیا۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس ذکر سے چڑ سی تھی۔ میں نے کیا کہنا، جواب تو تم نے ہی دینا۔ نانو نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ منع کر دیجئے، مجھے اپنے نام کے ساتھ اتنا ان کا نام لگانا تک پسند نہیں ہے۔ ان کے پاس جا کر رہنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے زہر خند لہجے میں جواب دیا۔ سمانا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں بوڑھی ہو چکی، تمہاری حفاظت نہیں کر پاؤں گی۔ نانو کی آواز میں ماضی کا درد چھلک رہا تھا اور آنکھوں میں گزرے وقت کی پرچھائیاں لہرائیں۔ ان سے کہیے کہ مجھے کمزور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، میں مومنہ کی بیٹی ضرور ہوں پر ان کی طرح کمزور نہیں ہوں، اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے لفظ خوب چبا چبا کر ادا کیا اور تھپ تھپ کرتی چھت پر چلی گئی۔ ادھورا کالم اپنی ہرما نصیبی کا ماتم کرتا رہ گیا۔ چھت پر آسٹریلین طوطوں نے پنجرے کے اندر خوب شور مچا رکھا تھا۔ سمانا نے ان کا دانہ پانی چیک کیا اور پھر آسمان پر سجی رنگ برنگی پتنگوں کو دیکھ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ اپنے باپ کا ذکر ہر دفعہ اس کا خوشگوار موڈ خراب کرنے کا باعث بنتا تھا۔ جب وہ نہ سمجھتی تو ان کے آنے پر وہ خوش ہو کر ان سے ملتی تھی، پر ہوش سنبھالنے پر جب اسے ان کی اصلیت پتہ چلی تھی تو اس نے ان سے کلام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کی بدگمانی دیکھتے ہوئے ملک ریاض اس سے ملنے کے لیے آنا بہت کم کر دیا اور اکثر نانو کو فون کر کے سمانا کی خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ ملک ریاض کو اس سے بہت محبت تھی۔ وہ مومنہ کی واحد نشانی تھی، مومنہ جس سے ملک ریاض نے بے حد و حساب محبت کی تھی۔ مومنہ کے حصول کے لیے وہ ہر حد پھلانگ گئے تھے۔ ان کی یہی جذباتیت سمانا کی نفرت کا باعث تھی۔ برابر والی چھت سے ابھرتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو فرینڈ، کیا سوچ رہی ہو؟ ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے ہوئے محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے؟ تمہیں تو نادیہ سواتی کے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ اسے یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ وہیں گیا تھا محترمہ کے حجرے پر، پتہ چلا کہ ان کے جواں سالہ بیٹا مانویننگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ سو محترمہ ایم این اے صاحبہ ہسپتال پہنچی ہوئی تھی۔ سو بقیہ کام نپٹا کر گھر چلا ہے۔ لیکن تم کیا سوچ رہی تھی؟ اس نے پھر سے بات دہرائی۔ بس غصہ آ رہا تھا، نانو بتا رہی تھی کہ میرے بابا مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے اصرار کریں۔ تم تو جانتے ہو میں ان کے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے زہرخند لہجے میں کہا تو عمر نے سر ہلا دیا۔ دونوں کا بچپن ساتھ پیتا تھا، دونوں میں دوستی تھی، دوستی بھی بہت تھی۔ عمر جانتا تھا سمانا کو ملک ریاض سے اس قدر نفرت ہے۔ وہ اکثر اپنے کالمز میں بھی ملک ریاض کی کھنچائی کرتی نظر آتی تھی۔ ابتدا میں اس کو یہ کہہ کر باز رکھنا چاہ کے وہ محتاط رہے، ملک ریاض بہت بااثر ہے، لیکن سمانا نے اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ ہماری طرف آ جاؤ، اماں نے بریانی بنائی ہے، عمر نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کی غرض سے کہا۔ ارے واہ بھائی، میں نے بھی کھیر بنائی ہے، میں ایسا کرتی ہوں نانو کو بتا کر تمہاری طرف جاتی ہوں کھیر کا باؤل لے کر، تم گیٹ کھولو۔ وہ چہک کر بولی۔ ایسی تھی وہ، پل میں تولا پل میں معاشرت۔ دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر پہلے بریانی اور پھر کھیر کھائی۔ ذرا دیر میں وہ سب بھول بھال گئی کس وجہ سے اس کا مزاج برہم ہوا تھا۔ آخر کیوں آپ اس لڑکی کو اتنی ڈھیل دے رہے ہیں؟ وہ ملک ریاض کے سامنے کھڑا جواب طلب کر رہا تھا، اور یہ اس کی جرأت تھی، ورنہ پوری حویلی میں اتنی ہمت و حوصلہ کسی اور میں نہیں تھا کہ ملک ریاض سے جواب طلب کرتا۔ نہ ہی کسی کو ملک ریاض نے اتنا سر چڑھا رکھا تھا، اپنے اکلوتے بیٹے ملک شیان کو بھی نہیں، جو آج کل پڑھائی کی غرض سے انگلینڈ میں مقیم تھا۔ دو چار لفظ لکھ کر وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ دنیا جانتی کہ ملک ریاض کتنا فیئر بندہ ہے۔ اس کے لکھے کالمز لوگ ناشتے کی ٹیبل پہ پڑھیں گے اور شام کی چائے پینے تک بھول بھی جائیں گے، تم خام کا اثر مت لو۔ ملک ریاض نے ذرا سانس سے سمجھایا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک دفعہ اس لڑکی سے مل کر اسے اپنے انداز میں سمجھا سکوں۔ وہ بضد تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے، ہمیں جب مناسب لگے گا ہم خود ہی اس سے بات کر لیں گے۔ انہوں نے اسے روکا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نرمی کیوں برتتے ہیں؟ زیادہ وہ کہنا نہیں بولا، ملک ریاض کے لبوں پر پھیکی سی مسکان پھیل گئی۔ اوندی گندی اولاد جو ایسا تو نرمی برت رہا۔ نکرائی ہنسی کی جھنکار سن کر وہ بات کی بات سنتے بے اختیار اس کی جانب متوجہ ہوا۔ معصومیت سے بھرپور حسن کا پیکر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کسی بات وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ماہنامہ کا رپورٹر تھا، وہ اس سے پہلے بھی مل چکا تھا، اس کا نام عمر حسن تھا۔ لڑکی کا انداز بتا رہا تھا دونوں میں کافی بے تکلفی ہے۔ سمانا الیاس ہے، یہ سخاوت کی دنیا کا نیا ابھرتا ہوا ستارہ۔ آباد نے اطلاع بہم پہنچائی، جسے سن کر اس کے مغرور نکوش تن کے گہری براؤن آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی جا کر سمانا الیاس سے باز پرس کرے کہ اس کا ملک ریاض سے کیا جھگڑا ہے، کیوں وہ ان کی عزت کو داغدار کرنے پر تل گیا، کیا سوچنے لگے ملک؟ عباد اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بہت حساب نکلتا ہے ہمارا اس لڑکی کی طرف، لیکن افسوس کہ یہ موقع مناسب نہیں۔ اس نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا، آنکھیں اب بھی اس لڑکی پر ہی تھیں۔ وہ عمر حسن کے ساتھ بیرونی گیٹ کی طرف جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ منسٹر ہاؤس میں عشائیے پر آیا تھا، یہاں صحافیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، ان میں سمانا الیاس اور عمر حسن بھی شامل تھے۔ سمانا الیاس پر پہلی نظر ڈالتے اس کے دل میں خوبصورت احساس جاگا تھا، مگر دوسرے پل عباد نے اس کا نام بتایا تو وہ بھڑک گیا تھا۔ پہلی نظر والا احساس شاید سو گیا تھا یا پھر اپنی موت آپ ہی مر گیا، تبھی تو اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ وہ جا سکی ہے۔
جڑا پہلا احساس سی نا وہ کوئی چنگی چیز نہیں ہے۔ صبح کا اخبار دیکھتے ہوئے وہ بری طرح چونکا تھا۔ اندرونی صفحات پر سے میانہ الیاس کا کالم تھا، ہمارے جاگیردار اور ان کی عیاشیاں۔ کالم پڑھ کے اس کی رگوں میں موجود خون میں ابال آنے لگا۔ اس نے ناشتہ ادھورا چھوڑ دیا، وہ شہر میں زیر تعمیر اپنی کوٹھی پر تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس ماہنامہ کے آفس میں تھا۔ سامنے ایک ترادار لڑکی بیٹھی تھی، وہ اس لڑکی کے ٹیبل کے آگے جا رکا۔ لڑکی نے آنکھیں اٹھا کر ملک حدید عباس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ملک حدید عباس کے لیے ستائش تھی۔ قیمتی کپڑوں اور مہنگی خوشبوؤں میں بسا اس کا وجود کسی بھی لڑکی کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ سمانہ الیاس، اس نے سوالیہ انداز اختیار کیا۔ وہ تو اب تک نہیں آئی؟ درید عباس کی زبان سے سمانہ کا نام سن کر اس کے لہجے میں مایوسی در آئی۔ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ وہ شاید اسے روکنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو جواب دینے کے لیے رکا نہیں۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک پل کو ٹھٹک کر رکا اور پھر بیچ راستے میں پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی چوک میں سیڑھیاں طے کرتی ہوئی اوپر آ رہی تھی۔ ویگن نے آج اسے خوار کیا تھا، دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ آگے سیڑھیوں پر اندھیرا محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں پوری کھول کر سامنے دیکھا۔ جانے کون شخص تھا جو راستہ روک کر کھڑا تھا، اور اس کا ہٹنے کا ارادہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کٹیلی سی نظروں سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ راستہ چھوڑو، قدرے بے رخی سے سمانہ نے کہا تھا۔ اگر راستہ نہ چھوڑوں بلکہ سمانہ الیاس تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں تو کیسا رہے گا؟ اس کی زبان سے ادا ہونے والے لفظوں میں بڑی کاٹ تھی، جسے سمانہ نے بخوبی محسوس کیا۔ شٹ اپ، مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ ہاں؟ وہ اعتماد کے ساتھ گویا بھی۔ ملک ریاض کے ساتھ کیا دشمنی ہے تمہاری؟ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کا نام کیوں استعمال کر رہی ہو؟ کیوں انہیں بدنام کر رہی ہو؟ وہ بددستور راستہ روکے کھڑا تھا۔ اوہ ہو، تو انہوں نے تمہیں بھیجا ہے؟ بہت خوب۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سے مٹ آئی۔ امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر گر سکتے ہیں، مجھے دھمکانے کے لیے کرائے کے گنڈے کو بھیج دیں گے۔ حالانکہ شکل و صورت سے وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، گنڈا تو ہرگز نہیں، مگر گرمی نے سمانہ کے حواس خبت کر رکھے تھے۔ او ہیلو، نہ تو انہوں نے مجھے بھیجا اور نہ ہی میں کوئی گنڈا ہوں۔ تمہارے قلم کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان کی دھار بھی بہت تیز ہے، مگر مجھے اچھوں کو سیدھا کرنا آتا ہے۔ اور تم کیا چیز ہو سمانہ الیاس؟ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ آئندہ سے تم ملک ریاض کے متعلق کچھ نہیں لکھو گی، اور اگر لکھنے کی غلطی کر ہی لی تو پھر سمجھ لینا کہ اب اس شہر میں تمہارا گزارا نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر کھلے لفظوں میں دھمکی دی اور پھر سائڈ پر سے ہو کر سیڑھیاں اترتا ہوا چلا گیا۔ سمانہ گردن موڑ کر اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شام کو گھر پہنچنے پر لاؤنج میں نانو کے ساتھ نشست سنبھالے ملک ریاض کو دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے۔ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ سمانہ کو اپنی نظروں کے سامنے پا کر ملک ریاض کے چہرے پر نرم سی مسکان پھیل گئی۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہوں، آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا بھیجا ہوا گنڈا مجھے ڈرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے گویا گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کس گنڈے کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ ملک ریاض کے عضلات تن گئے۔ اگر آپ نے اسے نہیں بھیجا تو پھر اسے کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کے بارے میں اپنے کالمز میں کچھ بھی لکھوں، وہ کون ہوتا ہے مجھے دھمکانے والا؟ سمانہ کی نظروں میں اب تک اس شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کا ہر دھرم انداز یاد کر کے نئے سرے سے اس کا خون کھول گیا۔ سمانہ کا آخری فقرہ سن کر ملک ریاض کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ملک درید نے کسی کو بھیجا ہوگا، میں نے اسے بھی منع کیا تھا۔ ان کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئی۔ اگر سمانہ کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو مجھے ملک درید سے بات کرنی ہوگی، وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، جبکہ سمانہ ان کی خاموشی کو اعتراف سمجھتے ہوئے کھٹ کھٹ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل میں بسی بدگمانی کے سائے کچھ مزید گہرے ہو گئے تھے۔ نانو آپ ٹھیک ہے؟ نانو کو نڈھال سے انداز میں بیٹھے دیکھ کر بدحواس ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ان کے چہرے پر زردی کا رنگ چھا گیا۔ نانو آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، چلیے ڈاکٹر طلعت سے آپ کا چیک اپ کروا کر آتے ہیں۔ وہ سر ہوگی۔ نہیں تم آفس جاؤ، شام کو چلیں گے، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ ابھی چلتے ہیں، شام تک آپ کو آرام بھی آ جائے گا۔ نانو بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ سمانہ آج تمہیں رپورٹنگ کے لیے جانا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا ہاتھ بددستور سینے پر تھا، انہیں اپنی دھڑکن کی تیز ہوتی آواز کانوں میں بھی سنائی دے رہی تھی، سانس لینے میں بھی رکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو بی بی پھر مرندہ رہتا جا کے تینوں کہنی پہ تینوں ہسپتال لے جانی، پہلے تو ہسپتال چلی جاؤ، اس تو بعد تو اپنا کر لیں۔ میں اس حال میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں؟ اسے نانو کی ضد اچھی نہیں لگی۔ میں دوا لے کر آرام کروں گی تو طبیعت بہتر ہو جائے گی، پھر بھی اگر ضرورت پڑی تو میں بطول کو بلا لوں گی۔ انہوں نے عمر کی والدہ کی بابت کہا تو سمانہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ پھر اس نے آفس کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے نانو کو دوا کھلائی اور پھر گھر سے نکلی۔ البتہ اس کے دل میں بے چینی نے گھر کر لیا تھا۔ پورا دن کام کے دوران وہ نانو کو ہی سوچتی رہی۔ شام کے 6 بجے تھے جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی۔ چابی سے اس نے آٹومیٹک لاک کھولا اور اندر آ کے گھر پر سکوت سا طاری میں تھا، جسے محسوس کر کے اس کا دل ہول گیا۔ نانو، اس نے آواز لگائی مگر جواب خاموشی نے دیا۔ کچن خالی تھا، اس نے پھر پکارا، نانو۔ اب اس کے قدم نانو کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی فضا میں گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نانو بستر پر دراز تھی، ٹھیک اس طرح جس طرح وہ انہیں صبح چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے لگتا نانو گئی۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے بستر تک کا فاصلہ طے کیا اور قریب آ کر ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، لبوں پر مسکان ٹھہر گئی تھی۔ نانو، اس نے آگے بڑھ کے انہیں جھنجھوڑ ڈالا، لیکن ان کے ساخت وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ میں تو کیا سی پہلے۔ نانو آنکھیں کھولیے، میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ ایک پل میں اسے صفاق حقیقت کا ادراک ہوا کہ نانو اب
ओहो, इस दुनिया में नहीं है। और वो फर्श पर बैठ कर शिद्दत से रोने लगी। इसने बतूल आंटी को इत्तला करना चाहिए तो मुलाजिम से पता चला वो लोग कल रात ही साहिवाल चले गए। उमर के दादा का वहाँ इंतकाल हो गया था। फिर ज़िंदगी में पहली बार इसने अपने मोबाइल से मलक रियाज का नंबर मिला। मलक रियाज ने वहाँ आकर बिना इसके कुछ कहे तमाम इंतजामात संभाल लिए। नानों के पुरशफ़क़त वजूद को कफन में लिपटा देकर वह ज़ियानी अंदाज में रोने लगी। इसके आंसू मलक रियाज के दिल को चरका लगा रहे थे। नानों की तदफीन से वापस आकर इसके पास आकर बैठ गए। मोहल्ले की खवातीन भी अपने घरों को जा चुकी थी। इस वक्त घर में दोनों बाप बेटी मौजूद थे। बेटा, हमारे साथ अपने घर चलो, अब तुम्हारा यहाँ तन्हा रहना मुनासिब नहीं। वो इसका मतवरम चेहरा बगौर देख रहे थे। मोमिना की जीती जागती तस्वीर थी। वो मलक रियाज की बात पूरी सुनकर इसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं इस घर में ही रहूँगी। आपका शुक्रिया कि आपने इस कड़े वक्त में मेरा साथ दिया। वो आमसे लहजे में बोल रही थी और वो खामोशी से इसे देख कर रह गई। एक काम के सिलसिले में अपने दोस्त इम्तियाज़ से मिलने आया था। इम्तियाज़ गर्ल्स कॉलेज का प्रोफेसर था। दोपहर का वक्त था तो इसने सोचा कि इम्तियाज़ से कॉलेज में मुलाकात कर ले। शाम में से गाँव जाने के लिए निकलना था और कॉलेज के बाहर वो गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था कि लड़कियों का हजूम छुटे तो वो मेन गेट से अंदर दाखिल हो। अच्छा, नेक्स्ट सीन स्टार्ट हो गया। बस छुट्टी हो चुकी थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां हंसती मुस्कुराती बातें करती अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। मलक रियाज की नज़र यूनिफॉर्म में मलबूस इस लड़की पर टिक गई। अच्छा, पास्ट पास्ट चल रहा मलक रियाज था। जो अभी गेट से बाहर आई थी वो लड़की इसी जानिब आ रही थी जहाँ साइड पर रियाज ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। इस परी पैकर के साथ एक लड़की और थी। कल आओगी ना मोमिना? दूसरी लड़की ने इस परी पैकर से पूछा। जवाब में इसने क्या कहा रियाज ये नहीं सुन पाया। वो तो इसकी गहरी झील जैसी आंखों में डूबा उभरने की तगोदो कर रहा था। वो दोनों के इसकी गाड़ी के नज़दीक से गुजरती चली गई और इस रोज़ मलक रियाज को पहली बार ज़िंदगी का एहसास हुआ। साथ ही दिल के किसी कोने में शर्मसारी का एहसास भी जागा कि अपने गांव में मौजूद बीवी के साथ ख़यानत का मुर्तकिब हो रहा था। ज़हरा जो मलक रियाज के 6 माह के बेटे के हमरा इसकी वापसी की मुंतज़िर थी। मलक रियाज ने मोमिना के ख्याल को झटकते हुए कॉलेज के गेट की जानिब कदम बढ़ा दिए। ये मलक रियाज की गलत फहमी थी कि वो मोमिना के ख्याल को झटक चुका। रात की तन्हाई में शिद्दत से फिर इसका ख्याल हमलावर हो चुका था और जब वो चारों शाने चित्त हो गए तो दूसरे रोज़ इम्तियाज़ के घर जा पहुंचा और इससे मुद्दा बयान किया। इसने अगले दिन मालूमात इकट्ठी की और बताया। मोमिना नाम की 3 लड़कियां कॉलेज में ज़ेर तलीम है। इम्तियाज़ सोचते हुए बोला। रियाज बेकरारी से इसकी जानिब मतवज्जा था। एक ड्राइवर के साथ ज़ाती गाड़ी पर जाती है? नहीं, ये वो मोमिना नहीं हो सकती। मलक रियाज ने की नज़रों में इसका सरापा लहराया। इम्तियाज़ ने इसे मुस्कुराकर देखा। दोनों में कॉलेज के टाइम से दोस्ती थी। जागीरदारों की कभी और किसी वक्त हो जाने वाली मोहब्बत से बखूबी वाकिफ़ था। ये इसके लिए हैरान कुन नहीं था। दूसरी मोमिना वैन से घर जाती है और तीसरी का घर कॉलेज से नज़दीक ही है। वो दूसरी तलबात के साथ पैदल ही अपने घर जाती है। इम्तियाज़ सोच सोच कर बता रहा था। हाँ, तो बस ये तीसरी वाली मेरी मोमिना है। रियाज बेख्तियार बोल उठा। इसके मेरी मोमिना कहने पर इम्तियाज़ खुलकर मुस्कुरा दिया। दौलत से इनके घर की बांधी और ताकत इनकी दस्तरस में ही होती है, सो वो कभी भी किसी को भी अपनी ताकत के बल पर हासिल कर सकते हैं। ये बात इम्तियाज़ अच्छी तरह जानता था। अब आगे क्या करना है? इम्तियाज़ आगे का लायामल जानने लगा। तुम मुझे इसके घर का एड्रेस ला दो, मैं इसके वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। रियाज ने गंभीर लहजे में कहा। ओके, जो तुम बेहतर समझो, पर मुझे लगता है बहुत कम उम्र है। इम्तियाज़ ने अपनी राय का इजहार किया। मैंने कौन से इसे देगे पकवानी है? इसकी अपनी मंतक थी। फिर 2 रोज़ बाद वो अपने मुतालबे के साथ मास्टर इलियास के छोटे से घर के आंगन में मौजूद था। मैं आपकी बेटी मोमिना से शादी करना चाहता हूँ। मलिक रियाज का मुतालबा सुनकर मास्टर इलियास अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये क्या कह रहे हैं आप? मोमिना अभी कम उम्र है, हम इसकी शादी नहीं कर सकते। फिर वो अपने खाला ज़ात से मंसूब भी है। मास्टर इलियास को इसका यूँ उठाकर रिश्ता मांगने के लिए चले आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनके साथ आए कीमती साजो सामान में मास्टर इलियास के लिए कोई कशिश नहीं थी। वो हाई स्कूल के टीचर थे, खुददारी इनका वसफ़ थी। मोमिना इनकी इकलौती बेटी थी जिसकी झलक कुछ लम्हा पेश था। मलिक रियाज देख कर तस्दीक कर चुका था कि वो सही जगह पहुँचा। मास्टर साहब, अब तसल्ली से सोच लीजिए, हम फिर आएंगे। रही मंगनी की बात, वो टूट भी सकती है, इतना बड़ा मसला नहीं है। वो अपनी बात कहने के बाद रुके नहीं थे, लेकिन मास्टर इलियास इस लम्हे अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगा। अब क्या होगा मास्टर साहब? इनकी जोजा आमना जो कि दरवाजे के दूसरी जानिब खड़ी तमाम गुफ्तगू सुन रही थी। मलिक रियाज के जाने के फ़ौरन बाद लपक कर आंगन में आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा आमना कि क्या करूं, क्या जवाब दूंगा मलिक रियाज को। आज शिद्दत से इन्हें अपनी कम मायगी का एहसास हो रहा था। हमारा और इनका कोई जोड़ नहीं, फिर इन जागीरदारों का कोई भरोसा नहीं। आज जिसे सर पर बिठाएंगे कल इसे पैरों की धूल बनाते। इन्हें देर नहीं लगती। मैं मलिक रियाज को मना कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम कल ही अपनी बहन से बात करो, इसे शादी की तारीख तय करने का कहो। इन्होंने सोच कर कहा। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस कदर अफरा तफरी में शादी के लिए मानेंगी। फिर अभी कामरान को नौकरी भी नहीं मिली। आमना बेहद मुतफक्कर लग रही थी और वो जिस सारे किस्से का मरकज़ी किरदार थी वो कमरे के अंदर चारपाई पर बैठी आने वाले वक्त की आहटें सुनते हुए होल रही थी। दूसरे दिन आमना बेगम सुबह होते शाकरा आपा की तरफ गई और मायूस लौट आई। शाकरा आपा के माली हालात बेटे की शादी की इजाज़त नहीं देते थे। इन्होंने इंतज़ार करने के लिए कहा था। मास्टर साहब, मैं आपा की तरफ गई थी, इन्होंने मना कर दिया। आमना बेगम ने बुझे दिल से कहा। मुझे यही खदशा था। बहरहाल आने दो मलक रियाज को, मैं इनकार कर दूंगा। मोमिना चाय ले आई तो मास्टर इलियास चाय पीने लगे। चेहरे पर फिक्र तरद्दुद की तहरीर कम थी। 2 रोज़ बाद शाम के वक्त मलक इलियास की दोबारा आमद हुई। मास्टर इलियास ने दरवाज़ा खोला। मोमिना अंदर कमरे में जा चुकी थी। मलक रियाज को अपने सामने देखकर मास्टर साहब का बुझा हुआ दिल मज़ीद बुझ गया। अस्सलाम वालेकुम।
وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ اس کے مخاطب ماسٹر الیاس تھے، مگر جبکہ آمنہ بیگم ایک جانب کھڑی تھی۔ آپ بیٹھیے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ماسٹر الیاس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، آج میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ بتائیے آپ نے کیا طے کیا؟ ملک ریاض نے رسٹ واچ میں وقت دیکھا جیسے واقعی کہیں جانے کی جلدی ہو۔ بات کچھ یوں ہے کہ ہم مومنہ کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اس کی منگنی توڑنے کے حق میں۔ کچھ تو کف کے بعد ماسٹر الیاس نے ٹھہر کر کہا۔ ان کی بات سن کر ملک الیاس کے نقوش ایک دم تن سے گئے، چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ صاف صاف کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ملک ریاض نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کو مایوس لٹاتے ہوئے شرمندہ ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے نہیں کر سکتا، ماسٹر الیاس نے سبھاؤ سے کہا۔ ان کی بات سن کر ملک ریاض کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلیں، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو جو مناسب لگا وہ آپ نے کہا، اور مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، دعا کہ آئندہ آپ سے کسی اچھے موقع پر ہی ملاقات ہو۔ وہ انہیں حیران چھوڑ کر چلا گیا۔ ماسٹر الیاس اور آمنہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور اس طرح چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آمنہ بیگم پریشان تھی۔ اللہ میری بیٹی کے حق میں بہتری کرے۔ ماسٹر الیاس کے دل میں اچانک اس طرح نے گھر کر لیا، اور مومنہ وہ تو اندر ہی اندر سہم رہی تھی جیسے کوئی طوفان اس کا راستہ دیکھ رہا ہو۔ ہائے، ایک لعنتی طوفان نے راستہ دیکھتے لیا۔ 2 روز بعد آج وہ کالج آئی تھی۔ کالج میں کلاسز اور پھر دوستوں کے ساتھ باتوں میں اس کا دل بہل گیا۔ کالج سے نکلنے میں اسے دیر ہو گئی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں جا چکی تھی۔ وہ متوازن چال چلتی گلی میں داخل ہوئی۔ گلی میں ایک طرف بلیک سٹی کھڑی تھی۔ وہ اپنی دھن میں گاڑی کے نزدیک سے گزرنے لگی کہ یکایک کسی نے اپنی گاڑی کے اندر کھینچ لیا تھا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اللہ چوک کے لے گیا بغیرت انسان۔ دوپہر سے رات ہو گیا، آخر ہم کب تک اس طرح بیٹھے رہیں گے؟ آمنہ بیگم کے لیے قیامت کے پل تھے۔ مومنہ صبح کالج گئی تھی اور اب تک لوٹی نہیں تھی۔ سب ممکنہ جگہ پر دیکھا ہے، اس کی تمام سہیلیوں کے گھر گیا تھا، کالج میں بھی دیکھ کر آیا، پر اس کا کہیں اتا پتہ نہیں چلا۔ ماسٹر الیاس ایک دم بوڑھے دکھائی دینے لگے۔ اب کیا ہوگا ماسٹر صاحب؟ آمنہ بیگم کو بیٹی کی فکر تو تھی، پر ساتھ ہی متوقع بدنامی کا سوچ کر ان کے حساب جواب دینے لگے۔ نہ جانے مومنہ کس حال میں ہوگی۔ آنسو ان کی آنکھوں کا درد چھوڑ کر چہرے پر پھسلے چلے جا رہے تھے۔ سیاہ رات نے اجالے کی چادر اوڑھ لی تھی۔ ماسٹر صاحب، اب میرا صبر جواب دے چکا ہے، خدا را آپ تھانے جا کر رپورٹ درج کروائیے، میری بیٹی پر جانے کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ آمنہ بیگم کا صبر چٹک چکا تھا۔ ماسٹر الیاس جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اٹھے تھے تاکہ تھانے جا کر رپورٹ لکھوا سکیں۔ اسی اثنا میں کمرے کے اندر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دوسرے پل دونوں اندر کی طرف لپکے۔ ماسٹر الیاس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ وہ دوسری جانب سے آنے والی آواز سننے لگے۔ لمحہ لمحہ ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی اور فون بند کرتے وہ نزدیکی صوفے پر گر سے گئے۔ ثانوی دزدکی ہوئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بستر پر لیٹے پایا۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کالج سے گھر جا رہی تھی کہ کسی نے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ پھر اچانک اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ اس کا دوپٹہ سائڈ پر رکھا تھا جسے اس نے اٹھا کر شانوں پر پھیلا لیا اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ دائیں جانب دروازہ تھا جو کہ اس وقت بند تھا۔ اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ وہ دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ خود بھی چیخ رہی تھی۔ کافی دیر تک جب دوسری جانب کو رد عمل نہ ہوا تو وہ تھک ہار کر بستر پر آ بیٹھی۔ مجھے یہاں کیوں لے آ گیا؟ مجھ سے کوئی کیا چاہتا ہے؟ وہ سوچنے لگی پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی وقت اسی طرح گزر گیا۔ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ اضطراب کے عالم میں ہاتھ ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ دروازہ باہر سے کھولا گیا اور اب کوئی ذی نفس اندر داخل ہوا تھا۔ مومنہ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر پتھر کا بت بن گئی۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والا شاندار مرد ملک ریاض تھا۔ لبوں پر گہری اور پرغرور مسکراہٹ لیے وہ والہانہ انداز میں مومنہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ خود کو سنبھال کر گویا بھی لانے کا مقصد بھی بتا دیتا ہوں، اور رہی گھر کی بات تو اب جہاں میں رہوں گا وہیں تمہارا گھر ہوگا۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا کہ تم میرا چین اور قرار لوٹ چکی ہو۔ تمہارے بغیر اب زندگی مجھے بہت مشکل لگنے لگی ہے۔ یہاں اسی گھر میں ہمارا نکاح ہوگا بہت جلد۔ وہ کہتا چلا گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں انگیجڈ ہوں، ہمارے یہاں اس طرح شادیاں نہیں ہوتی۔ وہ چلا کر بولی۔ میں نے اپنی سی کوشش کر لی کہ ہماری شادی روایتی انداز میں ہو، مگر ماسٹر صاحب کو اس پر اعتراض ہوا، سو مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا۔ میں اس شادی پر تیار نہیں ہوں، مجھے میرے گھر بھجوا دو۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں خود سے دور کر دوں۔ رہی شادی کی بات تو یہ تم پر منحصر ہے، تمہاری کیا مرضی ہے۔ رہنا تو تمہیں میرے سنگ ہی ہے، میں تو تمہیں جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ شام تک سوچ کر جواب دے دو۔ اگر بیوی بننا چاہتی ہو تو بھی سر تسلیم خم ہے۔ کچھ دیر بعد میری ملازمت تمہیں عروسی سامان دے جائے گی، شام تک تیار ہو جانا۔ موٹر لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا جبکہ مومنہ کی پیشانی ارک آلود ہو گئی تھی۔ اس کی کھلی ڈلی گفتگو سن کر ملک ریاض کے بعد اس کی ملازمہ عروسی لباس اور دیگر سامان لے کر کمرے میں آئی۔ تب مومنہ نے فیصلہ کر لیا اور ملازمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ملک ریاض اس کے والدین کو بلوا لے تاکہ وہ اکلوتی بیٹی کے نکاح میں شریک ہو سکے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے والدین کو لایا گیا اور یوں ملک ریاض کی دوسری بیوی بنا دی گئی۔
اس کے اندر سے جینے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ وہ مٹی کی ایک ایسی مورت تھی جو سانس لیتی ہے، لیکن اس کے اندر سے زندگی ناپید ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے قریب آپ کے پاس نہ تو دولت کے انبار اور نہ ہی وسائل کے اسے ملک ریاض جیسے طاقتور شخص کے چنگل سے چھڑا سکے۔ بہت بری ہوئی بیچاری کے ساتھ، بہت زیادہ۔ ملک ریاض ہر پل مومنہ سے محبت کا دم بھرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا مومنہ ہنستی مسکراتی رہے، اسی آس میں مومنہ کو ہر آسائش مہیا کر رہا تھا، مگر مومنہ کے لبوں سے ہنسی روٹ گئی تھی۔ وہ ملک ریاض کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دوسری یہ کہ ماسٹر الیاس نے جب چپ چاپ آنکھیں بند کر لی تھی۔ مومنہ کا غم انہوں نے دل سے لگا لیا تھا، دنیا نے الگ ان کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ دونوں خبروں نے مومنہ کو بے تحاشا رلایا تھا۔ باپ سے ابدی جدائی اور ماں کی تنہائی کے احساس سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ اسے ملک ریاض سے نفرت تھی، سو اپنی زندگی سے بھی دعوت ہو چلی تھی۔ وہ ہرگز بھی ملک ریاض کے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات ضائع کر دیتی تھی۔ دوسری جانب ملک ریاض کی سرشاری کا عالم ہی جدا تھا۔ وہ تو یوں خوش تھا جیسے پہلی بار باپ بننے جا رہا۔ کیوں نہ ہوتا، مومنہ کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ جس طبقے سے اس کا تعلق تھا، وہاں من پسند چیز کو طاقت کے بل پر حاصل کرنا معیوب نہیں تھا، اور یہی ملک ریاض نے کیا تھا۔ مومنہ کو حاصل کر کے ملک ریاض زیادہ تر اس کے پاس شہر میں رہتا تھا، بہت کم وہ گاؤں جاتا۔ جو مومنہ کی ڈلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، ملک ریاض بے قرار سا رہنے لگا۔ مومنہ کی گائناکالوجسٹ کے مطابق مومنہ بہت کمزور تھی۔ وہ جاڑے کی ایک اداس شام تھی جب مومنہ نے ایک گل گوتھنے سے وجود کو جنم دیا۔ اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا، اسی رات اس کے دل میں شدید درد اٹھا جو اس کی جان لے کر ہی ٹلا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھے بنا ہی چلی گئی تھی۔ اس کے لیے خیال جان لیوا تھا کہ اس نے اپنے جیسی ایک کمزور مخلوق کو جنم دیا۔ مومنہ کے مرنے کا سن کر ملک ریاض کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ آمنہ بیگم ننھی سے نواسی کو اپنے گھر لائی۔ ملک ریاض کو 4 دن بعد ہوش آیا۔ اسے سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ جب وہ اپنی بیٹی کو لینے ماسٹر الیاس کے در پر آیا تو آمنہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر اس سے التجا کی کہ وہ سمانہ کو اس کے پاس ہی رہنے دے۔ جانے کو ملک ریاض خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ ان 3 بھی کھو کے لین دا نا۔ دکھی کہانی تو بڑی دکھی سی۔ نانو کو گزرے آج 5 روز ہو گئے تھے۔ دن میں پڑوس کی عورتیں اس کے پاس بیٹھنے کے لیے رات کو گھر سے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ خفیف سے خوف کا احساس بھی اس کے چاروں جانب پھیل جاتا۔ عمر نہ تو خود آیا، نہ ہی اس نے کوئی رابطہ کیا۔ اسے خود بھی عمر سے رابطہ کرنے کا خیال نہیں، البتہ ملک ریاض دن میں 2 مرتبہ لازمی سے کال کرتے تھے۔ ایسے میں جب اس کے پاس کوئی اپنا نہیں رہا تھا، اسے ملک ریاض کے فون کا لاشعوری طور پر انتظار رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے ملک ریاض کو معاف کر دیا تھا، اس وقت بھی بستر پر لیٹے لیٹے یہی سوچے سے ڈس رہی تھی کہ اگر ملک ریاض نے مومنہ کو جبراً حاصل نہ کیا ہوتا تو آج وہ ایک مکمل زندگی گزاری ہوتی، ماں ہوتی، باپ ہوتا، چاہے غریبی ہوتا، بہن بھائی ہوتے۔ ملک ریاض کی ہر درمی نے تو اسے تنہا کر دیا۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اپنا عہد دہرایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کیا بات ہے ملک ریاض صاحب، آپ بہت بے چین لگ رہے ہیں، زہرا نے خلاف مزاج استفسار کیا۔ وہ جانتی تھی کتنے ماہ و سال ملک ریاض کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی وہ اس کے دل میں اس جگہ کو حاصل نہیں کر پائی جہاں مومنہ مرنے کے بعد بھی براجمان ہے۔ آج کل تو ملک ریاض پر ہر وقت بیٹی کی فکر سوار تھی۔ آہاں، سمانہ کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ شہر میں تنہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤں اور 1-2 ملازم اس کے پاس چھوڑوں، پر یہاں ایک کے بعد ایک کام نکلا چلا آ رہا ہے۔ ملک ریاض نے جھنجھلا کر کہا۔ ملک تریید بھی امریکہ گیا ہوا، ورنہ وہ یہاں ہوتا تو آپ کی جاگیر کی فکر نہ ہوتی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ سمانہ کو یہاں حویلی میں لے آئیں؟ زہرا نے سادگی سے کہا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو شوہر کے پالتو جانور سے بھی پیار کرتی ہے۔ سمانہ تو پھر ملک ریاض کی بیٹی تھی۔ کوشش کروں گا وہ یہاں آنے پر رضامند ہو جائے۔ شیان کا کب تک آنے کا ارادہ؟ پڑھائی تو ختم ہو چکی۔ ملک ریاض نے بیٹے کے بارے میں استفسار کیا۔ آج بات ہوئی تھی اس سے، کہہ رہا تھا آپ کو کل فون کرے گا، زہرا نے بتایا۔ ملک ریاض نے سر ہلا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا لی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کریں گے، سو زہرا نے خاموشی اختیار کر لی۔ چل پڑھ کتاباں۔ کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوف محسوس ہوتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلتی، اچانک سین کی جانب دھپ دھپ کی آواز آئی، جیسے سین میں دیوار سے کوئی کودا۔ آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ کودنے والے ایک سے زیادہ۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کمزور لڑکی ہے۔ گھر میں داخل ہونے والوں کے ارادے نہ جانے کیا، اس سے کیا چاہتے ہیں۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کے کمرے کا دروازہ پیٹا جانے لگا۔ وہ چند لمحے تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر یکایک اسے امید کی کرن نظر آئی۔ اس نے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پر سے سیل فون اٹھایا اور اپنی 22 سالہ زندگی میں دوسری بار ملک ریاض کا نمبر ملا، اس یقین کے ساتھ کہ وہی سے بچا سکتے ہیں۔ یس، ملک ریاض اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے غنودہ سی آواز سنائی دی۔ میں سمانہ بول رہی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے رک رک کر دھیمی آواز میں بتایا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ گھر میں کوئی گھسا ہے اور میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ او گاڈ! چند لمحے خاموش ہو کر سوچنے لگی، پھر گویا وہ جس علاقے میں تم موجود ہو میں وہاں کے ایس پی کو کال کرتا ہوں، تھانہ زیادہ دور نہیں، تم کوشش کرو کہ وہ لوگ تمہارے کمرے میں داخل نہ ہوں، میں 20 منٹ میں پولیس تمہاری حفاظت کے لیے پہنچ جائے گی۔ انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سمانہ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، باہر موجود شخص اب چیخ رہا تھا، دروازہ کھول، تم اب بچ نہیں پاؤ گی۔ سنگار میں اس کو دیکھتے ایک کوندا سا دماغ میں لپکا۔ وہ آگے بڑھ کر سنگار میں سے گھسیٹ کر
دروازے تک لانے لگی، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی۔ اب وہ کچھ دیر تک تو محفوظ رہ سکتی تھی، شاید اس بات کا اندازہ باہر موجود لوگوں کو بھی ہو گیا، اس لیے کچھ دیر کو باہر خاموشی چھا گئی۔ وہ پرسکون ہو کر دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ کے اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ اسی اثنا میں کمرے کی اکلوتی کھڑکی کے باہر کھٹکا ہوا۔ سمانا نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنکھوں سے خوف اور دہشت جھانکنے لگی۔ وہ گنڈے اب باہر سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھڑکی کے باہر لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی، ماجد ذرا کٹر نکالنا، گرل کاٹنی پڑے گی۔ سمانا نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی، وہ لوگ تندی سے گرل کاٹنے کی تگ و دو میں لگے تھے، جبکہ سمانا اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی جس نے ماجد سے کٹر مانگا تھا، اور چند لمحوں کے بعد اسے یاد آ گیا کہ وہ آواز اس نے کب اور کہاں سنی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ چند لمحوں میں وہ لوگ گرل کاٹ کے کمرے میں کود آئیں گے۔ اس کی دھڑکنیں مدھم ہونے لگی اور آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ نانو آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں بہت تنہا ہوں گی، میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ فرش پر لیٹ چکی تھی، ذہن پر اندھیرے کی چادر پھیلنے لگی، اسے لگا کہ کھڑکی سے کود کے کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اسی وقت پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سنائی دینے لگا۔ ملک ریاض لینڈ کروزر میں شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، ان کے انگ انگ سے اضطراب جھلک رہا تھا، ان کی جیپ اندھیرے میں تیزی سے سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ملک ریاض خود ہی ڈرائیونگ کر رہے تھے، جبکہ ڈرائیور افضل ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، وقفے وقفے سے اپنے مالک پر نظر ڈال لیتا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ملک صاحب کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا، اس وقت بھی نہیں جب ملک شایان کا فرنگیوں کے دیس میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، ملک ریاض کی پیشانی کی سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں، نہ جانے کس کی وجہ سے ملک صاحب اس قدر پریشان ہے۔ افضال نے سوچا، اسی اثنا میں ڈیش بورڈ پر رکھا ملک ریاض کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ ملک ریاض سرعت سے دائیں ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا اور یس کا بٹن دباتے موبائل کان سے لگا۔ ہاں ایس پی منہاج، کیا رہا؟ ملک صاحب جب ہم لوکیشن پر پہنچے تو لڑکی بے ہوش تھی، ملزم جو کہ تعداد میں 3 تھے چند لمحہ پہلے لڑکی کے کمرے سے داخل ہوئے تھے۔ لڑکی محفوظ ہے، اسے اسپتال پہنچا دیا گیا، ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا، جلدی تفتیش شروع کر دی جائے گی، مزید کوئی پیش رفت ہوتے ہی آپ کو اطلاع کر دوں گا، ایس پی بتاتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں شہر ہی آ رہا ہوں۔ ملک ریاض کی بات سن کر ایس پی چونکا، کیا رشتہ اس لڑکی کا ملک ریاض سے جو اپنا آرام چھوڑ کر آدھی رات کے وقت اس کے لیے گاڑی سے شہر تک کا سفر کر رہا ہے؟ ایک بات پوچھو ملک صاحب، وہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے اپنی سوچ کو لفظوں کا روپ دیا۔ میری بیٹی ہے، وہ میری دوسری بیوی کی نشانی۔ ایس پی اس کا بہت خیال رکھنا، میں جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ملک ریاض نے ایس پی کو مزید کچھ پوچھنے کا موقع دیے بنا رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسری جانب ایس پی ہکا بکا سوچتے رہ گیا کہ ملک ریاض کی بیٹی اس معمولی سے گھر میں کیا کر رہی تھی۔ حیران تو افضل بھی تھا، گاؤں کے بزرگوں سے سنا تھا کہ ملک ریاض نے شہر میں دوسری شادی کی تھی، پر ان کی کوئی بیٹی بھی تھی، اس سے افضل انجان تھا۔ اب ملک صاحب کی پریشانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تے ہور کی تھی ایسے تے ہونا ہی ہے نا، جب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی جان کو خطرہ تھا، اب ادھر جان کے ساتھ ساتھ عزت کا بھی خطرہ ہے۔ تمہاری تفتیش کہاں تک پہنچی ایس پی؟ ملک ریاض اسپتال میں سمانا کو دیکھنے کے بعد تھانے پہنچے تھے، دن طلوع ہو چکا تھا، ایس پی منہاج تھانے میں موجود تھا۔ ملک صاحب، ان کا کہنا ہے کہ آپ کی بیٹی نے ان کے ساتھی کو بیچ چوراہے پر جوتوں سے مارا تھا۔ خواہ تو نہ مارا ہوگا، کچھ نہ زیبا حرکت ضرور کی ہوگی اس نے۔ ملک ریاض پر سوچ انداز میں بولے، ملک صاحب وہ لڑکا مس ملک کو فون پر تنگ کرتا رہا تھا، جب مس ملک نے توجہ نہ دی تو اس نے انہیں راستے میں روکا۔ ایس پی نے سنجیدگی سے بتایا، پھر تو سمانا نے بالکل ٹھیک کیا۔ تم ایس پی میری بات غور سے سنو، جتنا پیسہ چاہے تمہیں مل جائے گا، مگر ان گنڈوں کو چھوٹنا نہیں چاہیے، لمبا کیس بنواؤ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو یہ ذہن میں رہے کہ جیسے وہ جیل کی دیواروں سے باہر ہے، میں نے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دوں گا۔ میری بیٹی پر بری نظر ڈالنے کے لیے جرت کیسے ہوئی؟ ملک ریاض صفاقی سے بولے تھے۔ ایس پی منہاج سر ہلا کر رہ گئے۔ مس ملک کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ایس پی نے پوچھا۔ اسے ابھی ہوش نہیں آیا، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا خطرے کی کوئی بات نہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اسپتال جانا، کوئی بات ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ ملک ریاض اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے، ایس پی نے بھی ان کی پیروی کی۔ ملک صاحب آپ ان لوگوں سے ملیں گے نہیں؟ ایس پی نے پوچھا۔ نہیں، اگر وہ میری نظروں کے سامنے آئے تو میں خود پر قابو نہیں کر پاؤں گا۔ ملک ریاض لمبے لمبے ڈگ بھرتے تھانے سے باہر آ گئے، اب ان کی جیپ کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ البتہ ان کی اب کی ڈرائیونگ سیٹ افضل نے سنبھال رکھی تھی۔ دوپہر تک اسے ہوش آ گیا تھا۔ ملک ریاض اس کے بیڈ کے نزدیک صوفے پر بیٹھے اضطرابی انداز میں دایاں پیر ہلا رہے تھے۔ سمانا کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر ان کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا، اپنے آپ کو محفوظ پا کر وہ ایک دم رو پڑی۔ اسے وہ خوفناک رات اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد آ گئی۔ ملک ریاض کا دل اس کی حالت دیکھ کر کڑنے لگا۔ سمانا، تم محفوظ ہو میری جان؟ ملک ریاض نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، وہ اسی طرح ہچکیوں سے روتی رہی۔ پولیس صحیح وقت پر پہنچ گئی تھی، وہ گنڈے پولیس کی تحویل میں، تم اطمینان رکھو۔ بہت دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ خاموش ہوئی تو ملک ریاض نے کھانا منگوا کر اپنے ہاتھ سے اسے کھلایا۔ شام تک اسے ڈسچارج کر دیا گیا، وہ بالکل خاموش تھی، نہ اس نے کچھ پوچھا نہ کہا۔ ملک ریاض اسے اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، تب بھی اس کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ حویلی میں زہرا اس کے لیے شاندار استقبال کے لیے تیار تھی۔ ملک ریاض نے ٹیلی فون کے ذریعے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا، اس لیے زہرا نے صدقے کے بکرے بھی منگوا لیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جٹھانی کو بھی بلوا لیا، جو کہ پاس کے گاؤں میں اپنی بیٹی اور نواسی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ ملک درید عباس کی بہن سارا اپنی پھپھو کے گھر بھی آئی ہوئی تھی۔ ملک ریاض کی بیٹی کی حویلی میں آمد کا سن کر پھپھی بھی حویلی آ چکی تھی۔ حویلی میں ہونے والے شاندار استقبال نے بھی سمانا کی چپ کو نہ توڑا۔
سب کی باتیں توجہ سے سنتی تھی، جہاں کوئی اسے سننا چاہتا تو وہ ہاں یا نا میں جواب دے کر اس جگہ سے ہٹ جاتی۔ ملک ریاض اس کی حالت دیکھ کر کٹتے رہتے تھے، لیکن اسے کچھ کہنے سے گریز کرتے تھے۔ ان کی دلی تمنا تھی کوئی زندگی کی جانب لوٹ آئے۔ وہ دل ہی دل میں سمانا کے احسان مند تھے کہ وہ بلا چونچنا کے ان کے ساتھ حویلی آ گئی۔ اسے اس حویلی میں چلتا پھرتا دیکھنے کے برسوں سے آرزو مند تھے، اب جا کر ان کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ اسے حویلی آئے 15 روز ہو چکے تھے۔ اچھا جی، ملک درید نو بھیجو واپس۔ دھوپ کا سفر قریب الختم تھا۔ سمانا لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی سوچوں کا گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، جب میرون لینڈ کروزر آ کر احاطے میں رکی اور اس کا اگلا دروازہ کھول کر ملک درید عباس باہر نکلا۔ بلو جینز اور لیدر کی جیکٹ میں اس کا دراز قد نمایاں لگ رہا تھا۔ سرد ملک کے موسم نے اس کی صحت اور رنگ و روپ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ اب سال اسے دیکھتے دوڑ کر آیا۔ سلام ملک صاحب، گاڑی میں سے سامان نکالو۔ گردن کی چمبی سے سلام کا جواب دے کر اس نے افضال کو ہدایت دی، خود اندر جانے کے لیے مڑا کہ نظر اس پر ٹھہر گئی۔ ارے یہ تو مجھے پردیس میں بھی کئی بار دکھائی دی، کیا حماقت ہے ملک درید۔ وہ سر جھٹک کر خود پر ہنستا اسے بہما قرار دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو، ماں صدقے جائے، پردیس سے بھی یہی نظر آئی ہے۔ حالات خراب نہیں تو معاملہ سنگین ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ گاؤں میں رکو گے پھر واپس شہر جانے کا ارادہ ہے؟ فرصت سے بیٹھنے پر ملک ریاض نے دریافت کیا۔ فی الحال تو گاؤں میں ہی ہوں، چند روز بعد میرے دوست بھی آنے والے ہیں۔ اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو ہاتھ سے سنوارا۔ میری مانو تب شادی کر لو، بہت آزاد پھر لی۔ ملک ریاض نے مشورہ دیا تو اس کے تصور میں چھم سے اس دلربا کا سراپا لہرایا جس سے پہلی ملاقات کتنی خوشگوار نہیں تھی۔ ٹھیک کہا تم نے ملک ریاض، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ بہو آ جائے، پر ملک درید راضی ہو تو؟ اس کی والدہ ماجدہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ فی الحال میں خود کو شادی کے لیے آمادہ نہیں پاتا، جیسے میرا ذہن بنا آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے عذر تراشتے ہوئے ماں کو بہلایا۔ تبھی نورا سیڑھیاں اترتی ہوئی اس حصے میں آئی جسے بیٹھک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑے ملک صاحب، وہ چھوٹی بی بی کھانا نہیں کھا رہی، انہیں بخار بھی ہو رہا ہے۔ نورا کو ملک ریاض نے سمانا کے کاموں کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ نورا کی بات سن کر ملک ریاض مضطرب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سرعت سے سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ زہرا نے بھی ان کی پیروی کی، جبکہ ملک درید نے استفہامی انداز میں اپنی والدہ کی جانب دیکھا۔ ملک ریاض اپنی بیٹی کو حویلی لے آیا۔ نانی کے مرنے کے بعد وہ تنہا ہو گئی تھی۔ حاجرہ نے گنڈوں کے گھر میں گھسنے کا واقعہ بھی اسے سنا ہے۔ ملک درید بھی بس اتنا ہی جانتا تھا کہ ملک ریاض کی بیٹی اپنی نانی کے پاس رہتی اور یہ کہ ملک ریاض نے اس کی ماں سے پسند کی شادی کی تھی۔ اس سے زیادہ کی کبھی اس نے کرید نہیں کی۔ اتنا کچھ ہو گیا ہمارے خاندان کی لڑکی کے ساتھ اور آپ لوگوں نے مجھے خبر تک نہیں کی۔ اس کا جاگیردارانہ خون کھول اٹھا تھا۔ تم ملک سے باہر تھے اور سچ شکر کے بچی کی عزت محفوظ رہی۔ ریاض نے ان لڑکوں کو بڑے کیس میں الجھا دیا، انہوں نے بتایا۔ بہت اچھا کیا، ایسے لوگ اسی سلوک کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس نے تنفر سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ ضروری کالز کرنی ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ حاجرہ عباس بھی تسبیح کرنے لگی۔ ملک درید عباس کی ذات خامی اور خوبیوں کا مجموعہ تھی، دولت مندوں والی بعض خامیوں سے قطع نظر۔ وہ ایک اچھا مسلمان تھا، 5 وقت نماز کا پابند تھا۔ آج بھی عادتاً فجر کے وقت ہی بیدار ہو گیا۔ مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جب حویلی پہنچا تو تاروں بھری رات پر صبح اپنا انجل پھیلا چکی تھی۔ پھولوں کی مسحور کن مہک ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ باغیچے میں ٹہلتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا، سو وہ بھی مرکزی عمارت کی جانب بڑھا۔ ابھی سے ناشتے کی طلب ہو رہی تھی۔ 3 سٹیپ کے بعد برآمدہ تھا اور پھر عمارت کا دروازہ جو کہ عموماً بند ہوتا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے باہر پاس پہنچ کر ٹھٹکا، دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے وہ پھر سے اسے دھوکہ دینے کے لیے موجود تھی، مگر اب اچانک اس موڈ میں تھا کہ 2 سٹیپ چڑھ کر اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش میں اس پر انکشاف ہوا کہ لڑکی اس کی نظر کا دھوکہ ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ اس حویلی میں مجسم موجود تھی۔ وہ سرعت سے اٹھا، سٹیپ طے کرتے کے برآمدہ عبور کیا اور دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ بے اختیاری اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ جذبہ جو دل کے کسی کونے میں سویا پڑا تھا، انگڑائی لے کر جانے کب بیدار ہوا اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ یہاں کیسے؟ سمانا الیاس؟ اس نے زیر لب کہا۔ سمانا کے چہرے پر گہری اداسی کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ درید کو دیکھ کر بھی نہ چونکی تھی اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہلی تھی۔ عجیب بے خبری کا عالم تھا۔ لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا حاجرہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اسے جزدان میں لپیٹ رہی تھی۔ اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا دی، پھر منہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ ناشتہ بنواؤں تمہارے لیے؟ قرآن پاک شیلف پر احتیاط سے رکھ کر انہوں نے پوچھا۔ جی، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ نیچے سیڑھیوں پر جو لڑکی بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ اس کے لہجے میں قطرے بے قراری کا عنصر تھا۔ وہی تو ریاض کی بیٹی ہے، حاجرہ نے سادگی سے بتایا۔ پر وہ تو سمانا الیاس ہے، اس نے تصحیح کی۔ وہ اپنے نام کے ساتھ نانا کا نام لگاتی ہے، ریاض نے بتایا تھا مجھے۔ بیٹے کی بے قراری نے کچھ سمجھا رہی تھی۔ حیرت ہے، وہ تو بحیثیت صحافی کے اپنے کالمز میں چاچا جی پر کڑی تنقید کرتی رہی ہے۔ ایک دفعہ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں اس کے دفتر بھی کیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے بولا۔ ریاض کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتی ہے، نفرت کرتی ہے باپ سے۔ اس کے پاس اگر کوئی اور سہارا ہوتا تو ہرگز بھی یہاں نہ آتی، اور اب کے جو حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے تو لڑکی کو بالکل توڑ کے رکھ دیا، نہ ہنستی ہے نہ بولتی ہے۔ حاجرہ کے لہجے میں آزردگی چھلک رہی تھی۔ وہ ملک ریاض کی پھپھو زاد بھی تھی۔ ملک ریاض ان سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ کہیں آئے گی جائے گی تبھی تو سنبھلنے میں آسانی ہوگی۔ میں سوچ رہی ہوں زہرا سے کہوں اسے عدیلہ کی طرف لے جائے، وہاں سارا اور اس کی بیٹی ہے، شاید اس طرح اس کا دل بہل جائے۔
बैठे बैठे हाजरा ने प्रोग्राम तरतीब दे दिया। वो घर की बड़ी बहू थी, सो अमली तौर पर इनका हुक्म ही माना जाता था। ज़हरा भी ने बड़ी बहनों जैसी इज्जत से नवाजती थी। जो आप बेहतर समझे वो कीजिए, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो लड़की हंसती हुई अच्छी लगती है, इस तरह गुमसुम तो बिल्कुल भी अजनबी लगती है। इसके लहजे में समाना के लिए दर्द रचा हुआ था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं कुछ देर आराम करूँगा। वो जाने के लिए मुड़ा। नाश्ता तो कर लो, इन्होंने पुकारा। नहीं अम्मा, अम्मा जी अभी दिल नहीं जा रहा। वो पेशानी मसलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि हाजरा हिलते हुए पर्दे को देखते हुए कुछ सोचने लगी। सोच ला। शाम के वक्त कमरे से तैयार होकर निकला था। ज़हन और दिल पर समाना बुरी तरह सवार थी। राहदारी में इसे नूरा नजर आई। इससे समाना का पूछा तो इसने बताया कि वो टेरेस पर है। मलक दुरेद सीढ़ियाँ फलांगता हुआ टेरेस पर आ गया। हवेली कदीम और जदीद तर्ज से तामीर का मजमूआ थी। समाना टेरेस पर रेलिंग से टिकी गाँव की खूबसूरती का नज़ारा कर रही थी। सूरज की अलविदाई किरणें इसके चेहरे को बुसा दे रही थी। ये मंजर इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रहा था। वो तेज़ कदम उठाता हुआ इसके नज़दीक चला है। चूँकि वो सुबह की तरह बेखुदी का शिकार न थी, सो चौंक कर गर्दन तिरछी करके मलक दुरेद को देखा। जब इसकी आंखों में शनासाई की हल्की सी भी रमक नजर आई तो मलक दुरेद अपने मखसूस लहजे में बोला, हेलो, मुझे मलक दुरेद कहते हैं। मैं मुल्क से बाहर था, कल ही वापस आऊँ। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें अपना गाँव कैसा लगा समाना? इसका अंदाज दोस्ताना था। पता नहीं, वो मुख्तसर कहकर फिर से लहलहाते खेतों को देखने लगे। पता होगा भी कैसे, जब कुछ देखा ही नहीं। बहुत खूबसूरत है हमारी ज़मीन, तुम्हें देखने में बहुत मज़ा आएगा। इसे बोलने पर गुस्सा आ रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना, वो बेजारी से बोली। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पर इस तरह तन्हा रहकर सज़ा दे रही हो तुम। वो अब इसकी आंखों में झांकने लगा। आप मुझे, वो तल्खी से कुछ कहने लगी, मगर बिना बात पूरी किए वो तेज़ कदमों से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जबकि इसकी स्याह आंखों की उदासी ने बहुत देर तक मलक दुरेद को उदास रखा। वो शख्स जो उदासी के मायने नहीं जानता था। माँ सदके जाए हूँ सारे मायने जानने का, फिक्र नहीं करो तो जिक्र नहीं करो। हाजरा के बहुत स्टार पर भी वो दिला के जाने के लिए राजी न हुई। मलक रियाज को अंदर ही अंदर इसका दुख खाया जा रहा था। वो इनके साथ हवेली आ गई थी, पर अब तक इन्हें बाप का दर्जा नहीं दिया था। अलबत्ता रफ्ता रफ्ता ज़हरा ने इसकी ज़ात की गिरद बना खोल अपनी मोहब्बत से तोड़ दिया। शान भी अक्सर इसे फ़ोन कॉल्स करता रहता। मलक रियाज ने इतने को ही बहुत जाना कि मलक दुरेद तो इसका दिल शब रोज़ समाना की रहा मलक दुरेद तो इसका दिल शब रोज़ समाना की मोहब्बत की आंच से सुलगता रहता था। फिर वो इसे इसकी पूरी रजामंदी के साथ अपनाना चाहता था, जिसके अभी दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मलक दुरेद की आंखों से झांकती मोहब्बत शायद समाना को भी नजर आ गई थी, तभी तो इसे देखते रास्ता बदल लेती थी। आज आने से क्या सोची कि वो अफसाल को साथ लेकर ज़मीनें देखने निकल खड़ी हुई। हालांकि मलक रियाज इसे कई बार कह चुके थे कि वो इनके साथ ज़मीनें देखने चले, मगर वो खामोश रही थी। ज़हरा ने खाने पीने का काफ़ी सामान गाड़ी में रखवा दिया। नूरा की कल से तबीयत ख़राब थी, सो वो हवेली नहीं आ रही थी। ज़हरा ने अफसाल को सख्ती से ताकीद की थी कि समाना का ख्याल रखे, इसे कोई तकलीफ ना होने दे। दराज कदर गंदमी रंगत के मालिक अफसाल के लिए तो ये एहसास की बात थी कि समाना इसके साथ ज़मीनें देखने जा रही थी। हवेली से बाहर के माहौल ने इसके मिजाज पर खुशगवार असर डाला। वो तितली की तरह उठती फेरी थी। इसने ट्यूबवेल के पानी से धोकर आम खाए, जो कि बहुत मज़ेदार थे। अफजाल ने सबसे इसका तारुफ मलक रियाज की बेटी की हैसियत से करवाया। दोपहर का खाना एक घर में दोनों ने खाया और फिर आगे की तरफ रवाना हुए। शाम अपने पर फैला रही थी। कितने अरसे के बाद इसने हरे भरे बागात में इसने ज़िंदगी महसूस किए थे। अफजाल, म्यूज़िक लगाओ, इसने तुरंग में आकर कहा। अफजाल ने फ्रीक्वेंसी सेट करते हुए बैक व्यू मिरर में से झिझकते हुए इसे देखा। इस्तेहकाक तो किसी किस्म का भी इसे हासिल नहीं था। राह होते हुए दिल के साथ साथ नज़रें भी बेख्तियार हो रही थी। राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ गाड़ी की फ़िज़ा में अपना जादू फैला रही थी। कोई दिल में आ रहा है दस्तक दिए बगैर, दिल जा रहा है हमसे रुखसत ले बगैर। ओए होए लाजरा दुराया अफजाल साहब गाना ला तू मलक दुरेद दे सामने, फिर तेन दसेगा चस कि कित्थे तेरे दस्तक हुई है तो कित्थे नहीं हुई। वो चिप्स खाने के साथ साथ खिड़की से बाहर के मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। अगर काली घटा छाई और आसमान बरसने लगा। गाड़ी की बॉडी पर तड़ तड़ बूंदें बरस रही थी। अंधेरे के बावजूद अफसाल महारत से ड्राइविंग कर रहा था। अफसाल, हम हवेली तक खैरियत से पहुँच तो जाएंगे ना? या कहे किसी मौसम की संगीनी का एहसास हुआ। जी बीबी, इंशाल्लाह। गाड़ी से सड़क पर रवान थी। समाना फिर से एफएम से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी। एक धचका लगा और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ अफसाल? इसने चौंक कर पूछा। मैं देखता हूँ जी। वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया। बारिश का जोर बढ़ चुका था। चंद लम्हों में अफसाल के सारे कपड़े भीग गए। वो बोनट उठाए गाड़ी की खराबी चेक कर रहा था। कुछ देर बाद इसने खिड़की से झांक कर बताया, बीबी जी, गाड़ी की खराबी ठीक होने में नहीं लग रही। हवेली फ़ोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। टाइम तो लगेगा, मगर फ़िलहाल यही बेहतर है। समाने के इस बात में सर लाने पर वो गाड़ी में आकर बैठ गया और डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने लगा, लेकिन इसे मुसलसल नाकामी का सामना था। क्या हुआ अफसाल? वो तशवीश से भरपूर लहजे में पूछने लगी। बीबी जी, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। वो मायूसी से बोला। तब समाना ने अपने सेल फ़ोन से हवेली का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर बेसुध। अब क्या होगा? वो खौफ से हो गई। एक हादसे ने इस लड़की का सारा एतमाद ख़त्म कर दिया था। इस वक्त वो एक डरी सहमी दब्बू सी लड़की लग रही थी। बीबी, यहाँ करीब में मलक दुरेद का डेरा, आप वहाँ सुकून से रात गुजार सकती हैं। मलक दुरेद भी आज डेरे पर ही हैं। शहर से इनके कुछ मेहमान आए हुए हैं। अफसाल ने सोच कर कहा। लेकिन मैं, चलो ठीक है, डेरे पर ही चलो। वो कुछ कहते हुए रुकी। आप गाड़ी में बैठिए, मैं छोटे मलक साहब से बात करके छतरी लेकर आता हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल गया।
چلو موج ہو گئی، ملک صاحب دی تھے، چھوٹے ملک تھے۔ نہیں نہیں افضال، میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور سرعت سے افضال سے پہلے دروازہ کھول کر گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ تب افضال نے لب بھیج لیے، مالکن کے آگے لب کشائی کی تو اس نے فضول جانا۔ وہ افضال کی رہنمائی میں چلنے لگی۔ افضال کے پاس ٹارچ تھی جسے اس نے روشن کر لیا، کیونکہ اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، بادل اب بھی اسی رفتار سے برس رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں سمانہ کا لباس پانی سے شرابور ہو چکا تھا، اس کے چپل بری طرح پانی اور کیچڑ میں لتھڑ چکے تھے، اس پر متضاد راستہ بھی ناہموار تھا۔ اسے کہاں ایسے راستوں پر چلنے کی عادت تھی؟ آؤچ! اس کے پیروں کے نیچے ایک پتھر آ گیا جس کی ٹھوکر سے بچنے کے چکر میں اس کا پیر بری طرح مڑ گیا۔ یہ سب ٹھیک تو ہے بی بی؟ افضال نے دیکھا وہ اس سے 2 قدم پیچھے رکی۔ افضال، میرا پیر، مجھے لگتا ہے موچ آ گئی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اوہ! افضال نے ہونٹ سکوڑے۔ وہ اس قدر بااختیار نہیں تھا کہ شہزادی کو ڈیرے تک سہارا دے کر لے جاتا۔ بی بی، وہ سامنے جو ہمارا تھا وہی ڈیرہ ہے، آپ ٹھہریے، میں ملک دریت کو لے کر آتا ہوں۔ اور سمانہ کا جواب سننے بغیر تیزی سے ڈیرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں سے تیز میوزک کی آواز ہوا کے دوش پر سنائی دے رہی تھی۔ ملک دریت افضال کو دیکھ کر چونکا، اور جب افضال نے پریشانی بتائی تو وہ افضال کو چھتری لانے کا کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ افضال کے جانے کے بعد وہ ایک پیر پر دباؤ ڈالے برستے پانی میں بھیگ رہی تھی۔ دائیں پیر میں ہونے والی شدید تکلیف سے اس کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں، آنکھوں سے بہنے والا پانی بارش کے پانی کے ساتھ مل رہا تھا۔ ملک دریت چھتری تانے افضال اس کے نزدیک چلا ہے۔ کیا ہوا؟ چلا نہیں جا رہا؟ ملک دریت نے تشویش سے پوچھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ افضال، تم ڈیرے پر جا کر مائی جینا سے کہو کہ پچھلا دروازہ کھولے، میں سمانہ کو لے کر آ رہا ہوں، اس نے تحکم سے کہا تو افضال چھتری سے تھما کر تیزی سے ڈیرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ملک دریت نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور اسے چلنے میں مدد دینے لگا۔ تکلیف کے باعث اس کے لبوں سے دبی دبی کرائیں برآمد ہو رہی تھی، جنہیں سن کر ملک دریت کا دل پارا پارا ہو رہا تھا۔ مائی جینا پچھلا دروازہ کھولے ان کی منتظر کھڑی تھی۔ دروازہ پر کرتے ہی ملک دریت نے چھتری مائی جینا کو تھما دی۔ وہ 50 سالہ فربا عورت تھی، اس کی رنگت گہری سانولی تھی۔ ملک دریت اسے کمرے میں لے آیا جو فرنیچر کے اعتبار سے بیڈ روم معلوم ہوتا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ملک دریت نے اس کے کندھے پر ہلکا سے دباؤ ڈال کے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ مائی، بی بی کے لیے تولیہ لے آؤ۔ مائی سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کا لہجہ قدر نرم تھا۔ مائی کے جانے کے بعد وہ پھر سے سمانہ کی جانب متوجہ ہوا۔ تم اس طرح روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، دکھاؤ مجھے پیر۔ وہ خود ہی زمین پر بیٹھ گیا، زمین پر 2 زانوں بیٹھ گیا اور اس کے متاثرہ پیر کا معائنہ کرنے لگا، جبکہ سمانہ نے چھنچھلا کر پیر پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ گندے ہیں، اس نے ملک دریت کو خبردار کیا۔ موچ آ گئی، میں مائی جینا کے ہاتھ مرہم بھجوا دیتا ہوں، وہ خود ہی لگا دیں گی، تم کھانا کھا کر آرام کرو، صبح تک آرام نہ آئے تو میں ڈاکٹر کو بلوا لوں گا، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آہستگی سے اس کا پیر چھوڑ کر اٹھا اور ایک بھرپور نظر اس کی شبنمی چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچھا جی، بارش میں بھیگنے کی وجہ سے یا پھر پاؤں کی تکلیف کے باعث وہ صبح بخار میں پھنک رہی تھی۔ دریت تمام دوستوں کو رخصت کر کے فجر کے بعد کہیں جا کر سویا تھا۔ وہ 10:30 بجے کا وقت تھا جب وہ سو کر اٹھا۔ پہلا خیال اسے سمانہ کا ہے، اس نے مائی کو بلا کر سمانہ کا پوچھا۔ مائی سے سمانہ کے بخار کا سنتے ہوئے نائٹ گاؤن میں کمرے سے باہر آ گیا۔ سمانہ تک پہنچتے ہوئے موبائل پر ڈاکٹر کو کال کر چکا تھا۔ سمانہ کمبل اوڑھے بستر پر دراز تھی، بخار کی شدت سے اس کی رنگت انگارہ ہو رہی تھی۔ دریت نے مائی سے پانی اور کپڑا منگوا کر کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک بیٹھ کر سمانہ کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ ملک جی، میں پٹیاں رکھوں؟ مائی نے اپنی خدمات پیش کی۔ تم رہنے دو، بلکہ ایسا کرو، حویلی فون کر کے زہرا چچی کو بتا دو کہ سمانہ ڈیرے پر ہے، بخار کا مت بتانا، اور وہ افضال کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ باہر ہی ہوگا جی، اس نے کہاں جانا ہے؟ مائی نے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے پھر سے سمانہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 2 دن بعد کہیں جا کر اس کی طبیعت سنبھلی۔ ان 2 دنوں میں دریت دنیا بھلائی اس کی پٹی سے لگا بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی وہ سوپ پی رہی تھی اور ملک دریت نزدیک کی کرسی پر بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ اس کے خوبصورت براؤن بالوں کی نمی بتا رہی تھی وہ کچھ دیر پہلے نہایا۔ اب کب تک میں یہاں رہوں گی؟ مجھے گھر جانا۔ وہ بیزاری سے گویا بھی۔ آج کا دن آرام کر لو، کل لے چلوں گا، وہ سوپ کے پیالے کو دیکھ کر بولا جسے وہ سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ افضال کا ہے؟ میں اس کے ساتھ آئی تھی، سمانہ نے استفسار کیا۔ حویلی میں اس کی ضرورت تھی سو میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ آپ جانا چاہیں تو چلی جائیں، چلے جائیں، خواہ میری وجہ سے آپ پریشان ہو گئے، وہ نرمی سے بولی۔ میرا یہاں بیٹھا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اس نے جانچتی نظروں سے سمانہ کو دیکھ رہا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ وہ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیری تھی۔ اگر تم رضامند ہو تو میں عمر بھر اس طرح تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، مانی کھیری سے بولا۔ سوپ بالکل مزے کا نہیں ہے، مائی سے کہیے کہ مجھے کچھ اور بنا دے۔ وہ اس کی آنکھوں کی چمک کو نظر انداز کر کے بات پلٹ گئی۔ دریت نے اس کی چالاکی کو سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اوکے، یوں ہی صحیح۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دریت کے جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ دوسرے روز وہ دریت پاس کی ساتھ اس کی لینڈ کروزر میں حویلی آ گئی۔ پیر کی تکلیف ٹھیک ہو چکی تھی، البتہ بخار کے بعد والی کمزوری ابھی باقی تھی۔ حویلی میں زہرا نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ ملک ریاض شہر سے اب تک نہیں لوٹے تھے۔ سمانہ، تمہاری رنگت تو زرد پھٹک ہو رہی ہے، بیمار ہو گئی تھی کیا؟ زہرا نے اسے گلے لگا لیا۔ محترمہ کو بخار آ گیا تھا، خوب خدمتیں کروائیں گے مجھ سے، دریت بتا رہا تھا۔ وہ زہرا کے کندھے سے سر ٹکائے مسکراتی رہی۔ زہرا کی آغوش میں سے بے انتہا سکون ملتا تھا۔ ارے تو ہمیں کیوں نہ خبر کی؟ زہرا پریشان ہوگی۔ اس لیے کہ آپ پریشان نہ ہو، دریت دباس بے نیاری سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زہرا بھی اسے ساتھ لیے اندر آ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم زمینیں دیکھنے جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گی، میں خود تمہارے ساتھ نہ چلتی،
ملک صاحب کو پتہ چلا کہ تم زمینیں دیکھنے گئی تو وہ بھی مجھ پر گرم ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے زہرا تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ ملک ریاض کا نام سن کے اس نے ہونٹ کھینچ لی۔ خود کو بہت سمجھانے کے باوجود وہ دل میں ملک ریاض کے لیے جگہ نہ بنا پا رہی تھی، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں تھا کہ حویلی میں اس کی جو آؤ بھگت ہوتی ہے زہرا اس پر جان نچھاور کرتی ہے، لاڈ پیار عزت مانی سی نسبت سے تھا تے ہور کی ابا جی دا نا نہ ہوئے تے پھر تینوں کنے پوچھنا کہ وہ ملک ریاض کی اکلوتی بیٹی تھی۔ حاجرہ بیگم اس کی بیماری کا سن کر متفکر ہوئی۔ ان کے دل میں سے بہو بنانے کی تمنا تھی، پر ملک درید پر اوپر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ ملک درید پڑا تھا پانی کی پانی دے تھلے آپ بڑے گا ہون۔ صبح وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ زہرا تخت پر بیٹھی رو رہی ہے اور حاجرہ بیگم انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں جی؟ وہ تخت کے پاس آ گئی۔ پتر تیرے بابا کو اٹیک ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ زہرا کی بجائے حاجرہ نے جواب دیا۔ سمانہ نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ لیا، اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ کیوں قدر بے اختیار ہوئی رہی ہے۔ دل چاہ رہا تھا وہ اڑ کر ہسپتال پہنچ جائے ملک ریاض کے پاس۔ تائی جی آپ لوگ ہسپتال نہیں جائیں گے؟ اس نے حاجرہ بیگم سے پوچھا۔ نہ پتر، ہمارے گھر کی عورتیں ہسپتال میں نہیں جاتی۔ حاجرہ بیگم کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے تو ملک ریاض نے کبھی بھی کہیں بھی آنے جانے سے نہیں روکا تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ سمانہ شام ڈھلے گھر لوٹتی ہے، پر انہوں نے کبھی بھی اس کے کسی بھی معاملے میں دخل نہیں دیا تھا، نہ ہی کوئی پابندی اس پر لگائی۔ بابا کے پاس کون ہے؟ اس کی آواز سے یک بھر آ گئی۔ درید اس کے پاس گاؤں کے دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو فکر مت کر۔ حاجرہ کو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی اندرونی حالت کا اندازہ بخوبی ہو گیا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کاؤچ پر ٹکی جبکہ زہرا جائے نماز بچھائے بیٹھ گئی۔ حاجرہ بیگم تخت پر بیٹھے بیٹھے تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ سمانہ ناشتہ تو کر لے، انہیں خیال آیا۔ نہیں تائی جی، دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے منع کر دی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا پر ہسپتال سے کوئی خیر خبر نہیں آئی۔ وقفے وقفے سے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ عزیز و اقارب ملک ریاض کی خیریت جاننے کے لیے بے قرار تھے۔ شام کے 4 بج رہے جب تواتر سے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سمانہ نے خوفزدہ نظروں سے ٹیلی فون انسٹرومنٹ کو دیکھا۔ اس کی ہر سانس ملک ریاض کے لیے دعا کو تھی۔ اس پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی، دنیا میں ملک ریاض سے زیادہ اس کے لیے کوئی اہم نہیں ہے۔ ماں اور نانوں کے بعد اب وہ ملک ریاض کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہیلی بھی نہیں بلکہ خوفزدہ نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھتی رہی تو حاجرہ کو اٹھ کر کال ریسیو کرنی پڑی۔ دوسری جانب ملک درید میں سردہ جام فرا سنا رہا تھا۔ ملک ریاض کی حالت اب خطر سے باہر تھی۔ حاجرہ نے خبر سن کر خدا کا شکر ادا کیا۔ زہرا نے شکرانے کے نفل کی نیت باندھ لی۔ سمانہ کی آنکھیں تشکر کے احساس سے بھیگنے لگیں۔ حاجرہ نے اس کے آنسو دیکھے تو نزدیک آ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جھلی، رو کیوں رہی ہے؟ اب اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سمانہ تو اب اسے معاف کر دے، اس کی سزا ختم کر دے، بہت چاہتے ہیں وہ تجھے۔ تیری بے رخی نے اس کے دل کو زخمی کر دیا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی اور حاجرہ بیگم اسے کچن میں لے گئی اور گلوں سے کھانا لگانے کا کہا۔ کچھ کھا لے، اب پھر سے بیمار ہونا ہے کیا تجھے؟ ملک درید صبح شام انہیں ملک ریاض کی خیریت سے آگاہ کرتا رہا۔ چوتھے روز اس نے حاجرہ بیگم سے کہا کہ وہ لوگ شہر والی کوٹھی میں آ جائیں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہوئے ملک ریاض کو شہر والی کوٹھی میں لے جائے گا۔ لمبا سفر فی الحال ملک ریاض کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حاجرہ نے فوراً رختے سفر باندھا تھا۔ زہرا اور سمانہ تو پہلے ملک ریاض کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھی۔ بلیک پجاروں میں وہ تینوں روانہ ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ کے فرائض انجام دینے کے لیے افضال ان کے ساتھ تھا۔ شام ڈھلے اس کی پجارو اس جدید انداز میں تعمیر کی گئی پجارو کے پورٹیکو میں رکی تھی۔ ملک درید بھی کچھ دیر پہلے ہسپتال سے آیا تھا، بلیک ٹراؤزر اور بلو ہاف سلیو ٹی شرٹ میں۔ وہ قدر تھکا تھکا دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی وجاہت میں اضافہ گئی تھی۔ براؤن آنکھوں کی سرخی اس کی شب داری کا گماز تھی۔ سفر کیسا کٹا؟ اس نے حاجرہ سے دریافت کیا۔ بس بیٹا، ریاض کی فکر ہی سوار تھی ذہن پر۔ درید تمہارے چاچا جی کب تک آ جائیں گے؟ زہرا نے پوچھا۔ انشاءاللہ کل صبح چاچی، اب آپ لوگ آرام کیجیے اور سمانہ تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ اس نے نظر بھر کر سمانہ کے مہنے سے روپ کو نظر بھر کر دیکھا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ زہرا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر اسی لیے سمانہ درید کی ہمراہی میں چلتی ہوئی سٹنگ ایریا روم میں آ گئی اور درید نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر سمانہ نے عمل کیا۔ طبیعت کیسے تمہاری؟ اس کی نظریں سمانہ کی اٹھتی گرتی گھنی پلکوں پر تھی۔ ٹھیک ہوں۔ اسے کچھ اندازہ ہو گیا کہ ملک درید کیا کہنے والا ہے۔ تم چاچا جی کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی ہو؟ درید نے اسے دھیمے لہجے میں سمجھانے کی صحیح کی جواب میں سے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیا تبدیلی آئی تھی اندرون ذات کے۔ اسے ملک درید کی کسی بات سے اختلاف کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ ملک ریاض کے معاملے میں تو پہلے احتیاط ڈال چکی تھی۔ سمانہ، میں چاچا جی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ان کے خلاف جانے والوں کو میں کسی صورت بخشتا نہیں ہوں۔ جب میں تمہارے کالمز پڑھتا تھا تو تم ان کے خلاف لکھتی تھی تو میں اکثر چاچا جی سے بحث کرتا تھا کہ انہوں نے ایک معمولی صحافی کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا پر چاچا جی مجھے روک دیتے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ پہلی بار میں نے تمہیں منسٹر ہاؤس میں دیکھا تھا، اس وقت تم مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ پر جو ہی مجھے پتہ چلا کہ تم سمانہ الیاس ہو جو چاچا جی کے خلاف لکھتی ہو تو میں نے اپنے دل کو ڈانٹا ٹپٹا کہ یہ لڑکی جو چاچا جی کی دشمن ہے، اسے میں اپنے دل میں جگہ نہیں دوں گا۔ میرے والد کے گزرنے کے بعد چاچا جی نے مجھے اولاد کی طرح پالا۔ ایک بار میں چاچا جی کو بنا بنائے تمہارے آفس آیا تھا اور تمہیں دھمکایا بھی تھا۔ میرے ہوتے ہوئے نے کوئی نقصان پہنچائے میں گوارہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کچھ توقف کیا۔ سمانہ آنکھوں میں حیرانی بھرے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں شاید اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں کہ وہ تمہیں بے تحاشا چاہتے۔ تمہاری والدہ سے بھی انہوں نے بہت محبت کی ہے، ملک درید نے مزید کہا، لیکن انہوں نے میری ماں کو اپنانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا۔ ان کی ضد کی وجہ سے میں نے اپنا سارا بچپن ماں کی ممتا کے بغیر گزارا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔
طریقہ غلط تھا، پر دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ تو شرعی تھا۔ ہم جس ماحول کے پرورد ہیں وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے اسے حاصل کر لو، چاہے جیسے بھی ممکن ہو۔ اور اب آخری بات سنو، تمہاری والدہ اتنی عمر لکھوا کر لائی تھی، اس میں چاچا جی کا کیا قصور ہے؟ میں نے بارہا انہیں تنہائی میں تمہاری والدہ کو یاد کرتے ہوئے روتے دیکھا ہے، تمہیں لیے تڑپتے دیکھا ہے۔ سمانہ کے آنسو بتا رہے تھے کہ اس کے دل سے بدگمانی کے سارے بادل چھٹ چکے ہیں۔ کل جب تم چاچا جی سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ تم انہیں معاف کر چکی ہو۔ درید کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میرے ارمان کب پورے ہوں گے؟ کب اپنے ہاتھوں پہ میرے نام کی مہندی رچاؤ گی؟ وہ آدھی سارا حساب بے باک کرنے پر تلا تھا۔ آپ بھی بابا کے نقش قدم پر چل کر مجھے میری رضامندی کے بغیر نہیں اپنا سکتے۔ وہ اچانک تلک ہوئی۔ میں چاچا جی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تو اب تک تم میرے نام ہو چکی ہوتی۔ میں تمہیں اب تمہاری پوری رضامندی اور خوشی کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کے نابی لبوں پر خوبصورت مسکان آ ٹھہری۔ پھر تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ کب میرے دل میں خواہشوں کا موسم آ کر بسیرا کرتا ہے۔ وہ نرم ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ درید نے سر ہلایا۔ ایڈا بھی انتظار نہ کرا، ایک اوور کا رہ گیا ناولدہ۔ دوسرے روز ملک ریاض اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے۔ وہ بے حد نہیں نظار دکھائی دے رہے تھے، آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سمانہ کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ زہرا کے اصرار پر بھی سمانہ ملک ریاض کے پاس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ان کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی۔ زہرا کچن میں چلی گئی ملک ریاض کے لیے سوپ بنوانے۔ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ملک درید ان کے ساتھ مصروف تھا، جبکہ حاجرہ نماز ظہر ادا کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے پاس بیٹھی ہو اور میرے لیے اس قدر پریشان ہو۔ ملک ریاض کے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ در آئی۔ اس نے بے اختیاری کے ہاتھ تھام لیے۔ آئی لو یو بابا، میں غلط تھی، مجھے معاف کر دیجیے۔ سمانہ، آج میری جان، آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے بابا پکار کر۔ ملک ریاض کو گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا ہاتھ کر لیا۔ بابا اب جلد ٹھیک ہو جائیے، اس نے مسکرا کر فرمائش کی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میری ساری بیماری بھاگ گئی۔ اپنی بیٹی کو اپنے پاس دیکھ کر اس روز وہ رات تلک ملک ریاض کے پاس بیٹھی رہی۔ چند روز میں ملک ریاض کی طبیعت مزید بہتر ہوگی تو وہ سب لوگ گاؤں لوٹ آئے، جہاں ملک درید نے ملک ریاض کے غسل صحت پر شاندار ضیافت کا انتظام کیا۔ دن گزرتے رہے، ملک ریاض اب جاگیر کے اہم امور میں حصہ لینے لگے تھے۔ ملک ریاض چیک اپ کروانے شہر گئے ہوئے تھے۔ ملک درید ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن ایک جھگڑا نپٹانا تھا۔ ملک درید جا چکا تھا۔ حاجہ بھی لڑکیوں کے اسکول کی استانی کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اسی دن عمر اور ان کی والدہ غیر متوقع طور پر آ گئے۔ عمر نے بڑی مشکل سے اس کا پتہ معلوم کیا تھا۔ دادا کے انتقال کے ایک ماہ بعد جب لوٹے تو تب انہیں نانوں کے انتقال کا پتہ چلا۔ عمر اور اس کی والدہ بطول خالہ نے دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھایا۔ زہرا ان دونوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ بطول خالہ بھی سمانہ کے والد کی عمارت اور اونچی حویلی سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ عمر کی شادی کا دعوت نامہ انہوں نے پرزور اشرار کے ساتھ دیا۔ زہرا نے شرکت کی حامی بھر لی تھی۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد وہ سمانہ کے گھنے بالوں میں ناریل کے تیل سے مساج کرنے لگی۔ حالانکہ نورہ موجود تھی، وہ پھر بھی سمانہ کی قربت ان کے دل کو سکون پہنچاتی تھی۔ ان کی اور ملک ریاض کی دلی تمنا تھی کہ سمانہ کی شادی ملک درید کے ساتھ طے پا جائے۔ نہ جانے کیوں ملک درید خاموش تھا۔ اماں جی کیا سوچ رہی ہیں؟ اس نے زہرا کی خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ ملک درید کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اتنے اختیارات ہونے کے باوجود ہی شادی کے معاملے میں خاموش کیوں؟ تو کیا وہ تائی جی کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لیں گے؟ اس نے اپنے خدشے کو زبان دی۔ تائی جی بالا ہی بالا اس کے لیے لڑکے دیکھتی پھری تھی، شاید کر بھی لے۔ ان کا لہجہ مرجھایا ہوا تھا۔ تبھی شیدہ بھاگتا بندر آیا۔ ملکانی جی، وہ ملے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ جی، چھوٹے ملک کو گولی لگ گئی ہے۔ اولے، چھوٹے ملک تو گولی وجندی رہ گئی سی۔ ہائے ربا، زہرا نے دل تھام لی۔ سمانہ کی دھڑکنیں بھی بیان کرنے لگی۔ کہاں ہے وہ؟ زہرا نے پوچھا۔ جی، وہ ان کے شہر والے دوست بھی ادھر ہی تھے، وہ انہیں اسپتال لے کے گولی بازو میں لگی۔ وہ میلے میں چودھریوں کے لڑکے نے ہماری طرف کی لڑکی کا دوپٹہ کھینچ لیا، بس اسی بات پر جھگڑا ہوا اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ چودھریوں کے لڑکے سروت کے علاوہ 2 بندے اور بھی زخمی ہوئے۔ وہ سارا معاملہ بتا کر واپس اسپتال چلا گیا۔ زہرا اور سمانہ کی رنج و غم سے بری حالت تھی۔ بمشکل سمانہ نے خود کو سنبھال کر تائی جی کو فون پر درید کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ وہ اپنے آنسوں پر بند باندھے ہچکیوں کا گلا گھونٹے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ تائی جی واپس آ چکی تھی کچھ ہی دیر میں۔ حویلی کے ہاتھے میں درید کی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ پچھلا دروازہ کھلا اور امار کے ساتھ ملک درید اترتا نظر آیا۔ اس کا دایاں بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ درید جانے کے اس خیال کے تحت امار کو بھی خواتین والے حصے میں لے آیا۔ حاجرہ اسے دیکھتے تڑپ کر اس کی جانب پر لپکی۔ یہ کیا ہو گیا پتر؟ میں ٹھیک ہوں اماں جی، آپ پریشان نہ ہو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، آپ امار کے ساتھ لیے چائے بھجوا دیں۔ وہ حاجہ کو تسلی دے کر سست قدموں سے اپنے کمرے کی جانب پڑ رہا تھا۔ یا تو اس کی نظر ستون کے سہارے بیٹھی سمانہ پر نہیں پڑی تھی، یا پھر اس نے سمانہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد سمانہ بے اختیار رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں نے حاجرہ اور زہرا دونوں کو ٹھٹکا دیا۔ پھر زہرا سنبھل کر آگے بڑھی۔ میری دھی رانی کا دل بہت چھوٹا سا ہے، اسے پچکارنے لگی۔ جانے کو اسے اتنا رونا آیا تھا۔ درید کے زخم دیکھ کر یہ اس کا نظر انداز کر کے جانا اسے برا لگا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، البتہ اتنا ضرور جان چکی تھی کہ اس کے دل میں خواہشوں کا موسم پڑاؤ ڈال چکا ہے اور محبت جگنو کی صورت اس کی زندگی میں روشنی کرنے کو بے قرار تھی۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہوئے درید سے ملنے کے لیے مچل گئی، پر اسے رات تلک موقع نہیں ملا۔ اس سے ملنے کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ سارا اور پھپھو بھی آ گئی۔ رات کے وقت اس بات کا یقین کر کے وہ تنہا سمانہ اس کے کمرے میں چلی ہے۔ بھاری دروازہ دھکیل کر جب اس کے کمرے میں قدم رکھا تو درید دایاں بازو آنکھوں پر رکھے بیڈ پر دراز تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے نزدیک آ گئی، اسے دیکھنے لگی جو بنا بتائے اس کے دل کا مکین بن بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں اور پیشانی بازو سے ڈھکا ہوا تھا
البتہ بقیہ چہرہ سمانہ کی نظروں کی زد میں تھا۔ خون بہہ جانے کے باعث اس کی سرخ و سفید رنگت میں زردی کی آمیزش ہو چکی تھی۔ کمرے کے ماحول میں مکمل سکوت طاری تھا۔ سمانہ کو اپنی دھڑکن کی آواز صاف محسوس ہو رہی تھی۔ درید کو کچھ انوکھا احساس ہوا تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور نظروں کے سامنے سمانہ کو دیکھ کر اس کی گہری براؤن آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تم کب آئی؟ اس نے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے۔ بیٹھ جاؤ سمانہ، اس نے کہا تو سمانہ بیٹھ کے نزدیک پڑی کرسی پر بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ خون خرابہ کیے بنا نہیں رہ سکتے آپ؟ اگر کچھ ہوتا تھا تو؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبا گئی۔ ملک درید نے سرشاری کے احساس میں ڈوب کر بغور سے دیکھا۔ کچھ ہوتا تھا تو کیا ہوتا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نظر اس کی گھنی پلکوں پر اٹکے شبنمی موتی پر تھی۔ مجھ سے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی۔ آنسو پلکوں کا بند توڑ کے گالوں پر پھسل آئے۔ ارے اس سے زیادہ تکلیف میں پہلے بھی سہ چکا، تم پریشان مت ہو، وہ سمانہ کو تسلی دینے کی غرض سے بولا۔ میں نے تو پہلی بار آپ کو اتنی تکلیف میں دیکھا ہے۔ اس کے ہر لفظ سے اقرار کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ عادت ڈالو نا، اب تمہیں شب و روز میرے سنگ ہی رہنا ہوگا، سو تمہیں میری تکلیف سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ مشارت پر آمادہ ہوا سمانہ کے آنسو اس کے دل کا راز افشا کر چکے تھے۔ اس راز کو پاتے درید کا دل خوشیوں کے ڈولے میں جھولنے لگا۔ یہ احساس ہی جان پھراں تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی سے محبت کرنے لگی ہے۔ میں ہرگز بھی سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں، آپ کو اپنی عادتیں بدلنا ہوگی، آنسو صاف کر کے وہ ہٹدرمی سے بولی۔ کس کی عادت کو بدلوں گا؟ تم سے محبت کرنا بھی میری عادت بن گئی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور ملک ریاض کسی دوسری مومنہ کو طاقت کے بل پر حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ درید اس کی بات کا مفہوم جان گیا تھا۔ تمہاری تمام شرطیں منظور، ہمارے بچوں کی پرورش تمہاری گود میں ہوگی، تو میرے ملک ریاض مت بننے دینا رہا میں تو مجھے بلا وجہ خون خرابہ کرنا پسند نہیں ہے۔ یہ معاملہ یہ ایسا کہ مجھے دخل دینا پڑا، اب تم کیا کہتی ہو؟ اجازت ہے میں اماں جی سے ہماری شادی کی بات کروں؟ ریلی اب بہت اپنے صبر کو آزما چکا ہوں، اس انتظار میں کہ کب تمہارے دل میں میرا طلبگار بنے گا۔ وہ دل میں اتر جانے والے لہجے میں گویا اس کے لہجے نے سمانہ کے چہرے پر گلال بکھیر دی۔ اس کی گھنی پلکیں بارے حیا سے جھک گئی۔ ملک درید تو جان ہی چکا تھا کہ سمانہ کے دل پہ خواہشوں کا موسم بسیرا کر چکیا ہے۔ جی تو گائز ختم شد یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، مجھے تو اچھا لگا ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ جلدی سے چلتے کمنٹ سیکشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ الطاف احمد، اچھا ناول تھا، آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس اچھا لگا، میں شروع کی، آپ کی چوائس اچھی ہے ناول میں، مطلب شروع سے آپ کی چوائس اچھی ہے ناول میں۔ تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ سیا چٹ، میں گھر نہیں تھی اس لیے آپ کے ناول نہیں سن پائی، میں ہاسپٹل میں تھی۔ اوہو، خیریت؟ کیا ہوا آپ کو؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ میں بھی کہوں اتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہی سیا چٹ۔ حماد شاہ، ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ، میں نے اپنے حصے کی گالیاں نکال دی ہیں، معظم کو لکھ نہیں سکتی ورنہ کمنٹ سیشن الٹرا پرو میکس ڈارک ہو جائے گا۔ کوئی نہیں، آپ نے نکال دی، مجھے آپ پہ اعتماد ہے۔ تھینک یو ویری مچ حماد شاہ کمال، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ ارم شبیر، وعلیکم السلام، ایکسلنٹ ناول، پلیز ریکارڈ مشن محبت بائی ایج، پلیز ریکارڈ، تھینک یو، پلیز ریکارڈ بسمہ اجاز اینڈ دیپا تبسم، تھینک یو، ویلکم ڈیئر۔ میں نے وہ بولا تھا آپ کو کہ جس ناول کی پرمیشن نہیں ہوتی تو وہ نہیں ریڈ ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو ارم، کدھر تھی آپ؟ کافی دنوں بعد آئی ہیں۔ حماد شاہ، بے شک شہید کبھی نہیں مرتے، لیکن بہت دکھ ہوا مجھے، دل کو کچھ ہو رہا ہے اس اینڈنگ پہ، مجھے بھی اولی اس کی اینڈنگ نہیں پسند تھی، وہ میں نے فرمائش پہ پڑھا تھا۔ تھینک یو حماد شاہ۔ حماد شاہ، میری وائبس پہ اب جیسی تھی لیکن باری خود نے آپ کو کمینہ ثابت کرا تھا، میری وائف بھی آپ جیسی تھی لیکن باری خود اپنے آپ کو کمینہ ثابت کرا تھا اور مجھے بھی ڈر ہے کہ سچ میں مر نہ جائے، مار گیا۔ تھینک یو حماد شاہ۔ الطاف احمد، اچھا ناول تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ برا ہو کس کے ساتھ رہا ہے، آزا کے ساتھ یا زوفی کے ساتھ، دونوں کے لیے برا لگ رہا ہے، لیکن اینڈ تے برا دے نال ہویا نا عالم شاہ دے نال۔ تھینک یو الطاف احمد۔ مہنور، ناول کافی انٹرسٹنگ تھا، تھینک یو مہنور۔ سارا ریاض، ویری گڈ ناول، آئی ہیو سین سو مینی کیسز جن میں اولاد اینڈ ماں باپ کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ باعث بہت فاصلے آ جاتے ہیں اور آخر پھر بھیانک رزلٹ نکلتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو سائرہ۔ حماد شاہ، جی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اینڈ پر یہی ہوگا کہ ہیرو اچھا بندہ ہے لیکن اس وقت بڑے کوئی کمینہ ہی ہے، نو ڈاؤٹ وہ کمینہ تھا۔ تھینک یو حماد شاہ، ویری نائس ناول، چھوٹو سا پیارا سا، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ۔ نورین آؤٹ اسٹینڈنگ، بہت پیارا ناول ہے، تھینک یو ویری مچ نورین۔ انیس بانو، وعلیکم السلام، ناول کا اینڈ اچھا ہے لیکن شروع میں بہت دکھ ہوا کہ ماں باپ کی غلطی سے بچوں کی شخصیت بگڑ گئی، اللہ تمام ماں باپ کو صبر دے، اپنے رشتوں کو نبھانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔
थैंक यू नीस्पान और जुल्फिशा खान, बहुत 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 अच्छा लगा ये नावल। बस एक गलती ये लोग कर देती हैं, हीरो को बहुत जल्द माफ़ कर देती हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात है। मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ। थैंक यू जुल्फिशा। आमरा तफैल, वाओ ज़ावियर द ग्रेट मैन, थैंक यू आमरा। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा नावल है ज़ावियर, बहुत बहुत अच्छा है, बस दिन बाद इतना अच्छा हीरो देखने को मिला। एक आपको बात बताऊँ, मेरी नानी का नाम ज़ेबुनिसा था लेकिन मैंने आपकी नानी को कुछ नहीं बोला। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। नगीना राशिद, नाइस नावल, क्लैपिंग फॉर ज़ावियर, फीलिंग बैड फॉर अमल। माँ बाप को अपनी आसानी के लिए औलाद को सफ़र करवाते हैं, बट ज़ावियर इज़ बेस्ट। थैंक यू वेरी मच नगीना राशिद, मैं एग्री करती हूँ। लेविस सलोन ने दिल भेजे हैं। लेविस सलोन, बस थोड़ी बिजी हूँ, लॉन्ग नावल नहीं सुनने का टाइम होता, बाकी सुनती हूँ। चले फिर रिस्पॉन्स भी दिया करें लेविस सलोन। मुझे ज़्यादा दे, बाकी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।